رخصت وہ کرسی آپ کی موجود ہے وہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والشمس بالقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض بدأها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدا بزرگ برتر کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا کہ سارے آغاز اسی ذات بابرکت زیبا ہے. میں نے سورہ رحمان کا ترجمہ کیا جوش صاحب کے سبب سے بھی. جوش صاحب نے سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جوش ملحد تھے یا اللہ میاں کو نہیں مانتے تھے. اے فنا انسان کب تجھے ہوش آئے گا, تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا, اس تمرد کی روش سے بھی کبھی باز آئے گا, کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. اور صرف دو شعر اور کہ یہ سحر کا حسن, یہ سیار گاں اور فضا, یہ معطر باغ, یہ سبزہ, یہ کلیاں دل ربا, یہ بیاباں, یہ کھلے میدان, یہ ٹھنڈی ہوا, سوچ تو کیا 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 ہے تجھ کو قدرت نے عطا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. اور ہم ایسے اہل ہنر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. مہمانان گرامی قدر, خواتین و حضرات, ادبی و ثقافتی تنظیم زاویہ کے زیر اہتمام منعقدہ حضرت جوش مری آبادی شاعر انسانیت جوش صاحب کی آخری نثری تحریر, آخری 42 سال کے بعد جوش صاحب کی یہ کتاب ہمارے سامنے آئی ہے فکر و ذکر کے نام سے. اور اس کتاب کا دیباچہ بھی جوش صاحب نے اپنی زندگی میں لکھا تھا. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اس کتاب کی تقریب کی صدارت افتخار اردو جناب افتخار عارف صاحب فرما رہے ہیں, اور پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے 42 سال کے بعد ہی جوش صاحب کی آخری شعری کتاب محمل الجرس کے نام سے منظر عام پر آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری اردو دنیا میں اس کتاب کا استقبال کیا گیا, اور واقعتاً وہ بڑے اعزاز کی بات تھی پوری اردو دنیا کے لیے کہ جوش صاحب کو 42 سال کے بعد ان کا آخری شعری مجموعہ آیا. اور یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ جوش صاحب کی یہ کتاب جو ان کی نثری ان کے فکر و خیالات پر مشتمل ہے, وہ کتاب بھی, اس کتاب کو بھی جوش صاحب نے 42 سال پہلے سے بھی مسلسل لکھنا شروع کیا تھا, اور ابھی 2 ماہ پہلے یہ کتاب منظر عام پر آئی. اس کتاب کی اشاعت میں اور پہلی کتاب کی اشاعت میں بھی مجھے یہ کہنا چاہیے صدر گرامی کی اور آپ سب کی اجازت سے کہ جوش صاحب کے خانوادے کا, ان کی پوتی کا یقیناً ہاتھ ہے کہ ان کے وجہ سے یہ کتاب منظر عام پر آئی, کیونکہ 42 سال سے انہوں نے یہ کتابیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں بہت سنبھال کر. اور اس کا پورا کریڈٹ پہلی کتاب کی طرح سے محمل الجرس کا ہمارے دوست جو ہیوسٹن میں ہیں عدیل زیدی صاحب, عدیل زیدی کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ دونوں کتابیں جوش صاحب کی فیملی سے حاصل کی اور اپنی ایک ٹیم یہاں پر بھیجی, اس کی اسکیننگ کی, اور ان کتابوں کو پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ پورے ملک کے جو مایہ ناز لکھنے والے ہیں ان کو دکھانے کے بعد
इस किताब को दानियाल पब्लिकेशन कराची से मोहतरमा हुरी नूरानी साहबा ने बड़े अहतमाम के साथ शाये किया, जो आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि यह बड़ी अहमियत की हामिल बात है, और आज का दिन भी महमल उजरत की तरह से उर्दू दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है कि जोश साहब की आखिरी नसरी तहरीर की किताब की आज यहाँ पर तकरीब पज़राई हो रही है। और ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जोश साहब की जो आखिरी शेरी किताब थी उसकी पहली तकरीब भी इस्लामाबाद में हुई थी, और जोश साहब की जो आखिरी नसरी तहरीर की किताब है उसकी तकरीब भी इस्लामाबाद में हो रही है। और ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की और एज़ाज़ की बात है कि जोश साहब की इस किताब की तकरीब ज़ाविया के ज़रिए तमाम हो रही है, और इदारा फ़रोग़ क़ौमी ज़ुबान के ताउन से हमने इस तकरीब को मुनक़्क़िद किया है। इस तकरीब में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे रोशन चेहरे, ऐसे नायाब लोग यहाँ मौजूद हैं जो बहुत कम तकारीब में शामिल होते हैं, और आज की इस तकरीब में हमारे साथ हैं लफ्ज़ की मोहब्बत में और जोश साहब की मोहब्बत में। मैं उन सबको बहुत दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। जोश साहब ख़वातीन हज़रात, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा छतनार बरगद हैं जिसके नीचे हर सिनफ़ अदब को पनाह मिली, चाहे वो नस्र निगारी हो या शायरी हो, इंशानगारी हो, मजमून नवीसी हो, खतूत नवीसी हो। जोश साहब ने हर एक के लिए नए पैमाने छोड़े हैं। मैं समझता हूँ अपने दोस्तों की जो खाका नगारी जोश साहब ने की है वो भी अपनी मिसालात है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो किरदार हमारे सामने ज़िंदा खड़े हैं। जोश साहब हर लिहाज से मोहसन उर्दू हैं। उर्दू के दामन को जोश साहब ने बहुत वुसअत दी। वो न सिर्फ अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू में यद तूला रखते थे, बल्कि अरबी, फ़ारसी, हिंदी और अंग्रेज़ी पर भी अबूर रखते थे। अपनी इन्हीं खुदादाद सलाहियतों की वजह से उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू कराची में और दारुल तर्जुमा हैदराबाद दक्कन में भी काम किया, और कौमी उर्दू लुग़त की तरतीब व तालीफ में भी उन्होंने भरपूर इल्मी मुआवनत की जोश साहब ने। और मैं समझता हूँ कि इस इदारे में इस किताब की तकरीब का होना भी एक बड़ी सादत की बात है, और इस इदारे के लिए भी और हम सब के लिए भी। मैं कसरत ज़हूर से नादीदनी हूँ जोश, मैं शिद्दत वजूद से नाफरीदा हूँ। मैं ख़वातीन हज़रात एक मरतबा फिर अपने सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने दोस्तों उर्दू के बहुत मुमताज़ और खूबसूरत शायर, मुहक़्क़िक़, नक्काद जनाब अख्तर उस्मान का, अपने भाई का बहुत दिल से ममनून एहसान हूँ। यहाँ हमारे साथ उर्दू की बहुत मुमताज़ नक्काद और मुहक़्क़िक़ उस्ताद तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर बीबी अमीना साहबा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ी देर में हमें प्रोफेसर हसन सज्जाद साहब भी ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने के लिए। और ये इस किताब की तकरीब पूरी उर्दू दुनिया में, पूरे दुनिया में देखी जा रही है। मेरा ख्याल है कि जनाब अदील ज़ैदी साहब भी ह्यूस्टन से हमारे साथ ऑनलाइन हैं। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन वो ज़ूम पर आ सकते हैं। ज़ूम पर वो आ सकते हैं। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के सबसे पहले मुल्तमिस हूँ डॉक्टर बीबी अमीना साहबा से, और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कि वो फ़िक्र व ज़िक्र के हवाले से अपना मज़मून जो है वो हम हमारे सामने रखें। डॉक्टर बीबी अमीना साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई तख्लीक कार उसकी कोई एक जहत नुमाया हो जाए तो उसकी बाकी जहात जो है वो पसे पुस्त चली जाती हैं और उसकी उस जहत को बहुत ही ज़्यादा पजीराई हासिल होती है। लेकिन जोश साहिब का शुमार उन खुशकिस्मत तख्लीक कारों में होता है कि जिन्होंने जिस मौजू या जिस सिनफ़ अदब में भी, जैसा भी सर ने भी कहा कि उन्होंने तबाज़माई की और उसमें उन्होंने अपनी तख्लीकात छोड़ी या अपनी तहकीकात या अपने मज़ामीन, तकारीज़, खतूत नवीसी, जिस जहत भी आप उनकी देख लें उसमें वो एक रुझान साज के तौर पर हमें नज़र आते हैं। तो जहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने, हालांकि उनकी बुनियादी शोहरत जो है वो उनकी शायरी की वजह से थी, लेकिन हम उनको एक नसर निगार के तौर पर, एक रुझान साज नसर निगार देखते हैं। और जो मैंने फ़िक्र व ज़िक्र का मुताला किया तो मैं ये समझती हूँ कि इस नसर के हवाले से जो उनकी सबसे बड़ी किताब जो बहुत ही मकबूल हुई अदबी हलकों में और
जोश की शोहरत में इजाफे का बायस बनी वो उनकी यादों की बारात थी। और इस किताब को भी पढ़ने के बाद मैं ये समझती हूँ कि ये नसरी एतबार से, जोश के उसलूब के एतबार से और उनके फ़िक्र और ख़यालात के एतबार से किसी तौर भी उस किताब से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो जोश की पिछली नसरी किताबों में भी हैं। तो अगर मैं उसे देखूं तो जोश की ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी के 4 बुनियादी मेलानात बताते हैं। पहली है शेरगोई, दूसरी है इश्कबाजी, तीसरी है इल्म तलबी और चौथी है इंसान दोस्ती। तो हम इन ज़िक्र में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें जितने भी अक़वाल दिखाई देते हैं, मैं अगर यहाँ पे लोग बैठे हैं तो ज़ाहिर है अभी उन्होंने शायद किताब नहीं देखी होगी, तो इसमें 409 अक़वाल जोश साहब के, ये 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक हिस्सा अव्वल में 409 अक़वाल हैं जोश साहिब के और दूसरे हिस्से में 14 उन्वानात के तहत जोश साहिब की मुख्तसर तहरीरें शामिल हैं। उसमें भी उनके अफ़कार और नज़रियात पर रोशनी पड़ती है और जोश को समझने में मदद मिलती है। तो हम इन अक़वाल को देखें तो उसमें भी हमें यही चारों चीज़ें दिखाई देती हैं। हमें शेर कोई से मुतल्लिक़ उनके अक़वाल दिखाई देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक शेर कैसा होना चाहिए, शायर कैसा होना चाहिए, तख्लीक़कार का मनसब क्या है, तख्लीक़कार को क्या करना चाहिए। इसके हवाले से हमें अक़वाल मिलते हैं। इश्कबाजी, हुस्न और इश्क के मामलात, उनके अपने जो है वो वाक़यात, उससे मुतल्लिक़ भी हमें अक़वाल और मुख्तसर तहरीरें इसमें मिलती हैं। इल्म तलबी के हवाले से जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो जोश अक़लियत पसंदी के कायल हैं, ये हम सब जानते हैं। वो ना सिर्फ खुदा, इंसान और कायनात के मामलात पर गौर व फिक्र करते हैं बल्कि साथ साथ सवालात भी उठाते चले जाते हैं। तो इस किताब के अक़वाल में भी यही है कि वो कहीं भी कोई मौजू छेड़ देते हैं, उसके बाद अपना सवाल क़ारीन के सुपुर्द करके और उसके उन्हें गौर व फिक्र की दावत देते चले जाते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं यूँ कह सकती हूँ कि जोश अपने हम असरों के बरअक्स मजहबी तंग नज़री और उजारादारी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं और इनकार में इकरार की राहें तलाश करने की सही करते हैं। यहाँ एक वजाहत तलब बात है। ज़ाहिर है ये मौजू ऐसा है कि इसको ज़रा ज़ाहिर संभाल के बात करनी पड़ती है इसके हवाले से। तो वजाहत तलब बात ये है कि जोश के हवाले से ये कहा जा रहा है, जैसे अभी ज़िक्र भी हुआ कि उन्हें मुनकर या मुल्हिद करार दिया जाता है। तो जोश वजाहत ये है कि अगर हम इन अक़वाल को बग़ौर पढ़ें तो जोश जिस खुदा के मुनकर हैं वो उस खुदा के मुनकर नहीं जो रहमान और रहीम है और जो हमें उन्हीं की नज़्म सूरह रहमान में नज़र आते हैं। वो उस खुदा के मुनकर नहीं हैं जो अपनी हिकमत बालिग़ा से निज़ाम कायनात चला रहे हैं। जोश बिल्कुल उनके हक़ में है। वो अपनी किताब और अपने अब्वाब का आगाज़ भी खुदा ताला के नाम से करते हैं और जहाँ भी वो ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला का नाम जो है वो इंतहाई हमें अक़ीदत के साथ उनका मिलता है। लेकिन वो एक खुदा पर सवाल ज़रूर उठाते हैं और वो कौन सा खुदा है? वो ऐसा खुदा है जो बेबस है या फिर इंसान की बेबसी का तमाशा देखता है। यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि हर चीज़ के पसे पर उसका मकसद देखना भी ज़रूरी है। तो वो ऐसा इस वजह से करते हैं कि जब वो इंसानी फसादात को देखते हैं दुनिया में तो उसे कार फितरत के ख़िलाफ़ करार देकर नारे बगावत बुलंद करते हैं और फिर अपने नारे बगावत की बिना पर वो मुल्हिद करार पाते हैं। बेशक बादियो नज़र में अगर आप इन तहरीरों को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आपको यही लगेगा, लेकिन जब आप बनज़र गैर उनका मुताला करते हैं और जोश के अफ़कार को समझने की कोशिश करते हैं गैर जानिबदारी से और तफक्कुर से, तो फिर आपको मालूम होता है कि उनके यहाँ मजहबी या बकौल उनके दीनी फसाद अपने मखसूस या महदूद मानों में मुस्तमिल नहीं है। ठीक है, बल्कि वो क्या करते हैं, अब ये जो मैं तरतीब बता रही हूँ मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की, ये जोश साहिब की ही तरतीब है, वो भी सुनने के लायक है। वो आर्य समाजों, सनातन धर्मों, प्रोटेस्टेंट्स, रोमन कैथोलिक, चिश्तियों, नक्शबंदियों, सूफियों, मुल्लाओं, वहाबियों, हदीसियों, कादियानियों, सुन्नियों और शियों के माबैन आए दिन की झड़पों, फसादात, दुश्मनियों और मजहबी फसादों से पनाह मांगते हैं। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो वो हम जिसको मज़हब का एकदम से समझकर और हम उसको सिर्फ एक फ़िरके से मखसूस कर देते हैं, यहाँ हमें महसूस होता है कि जोश उसका आगाज़ कहाँ से करते हैं। वो दुनिया के तमाम जितने भी तहरीकें हैं या उनके मानने वाले या पैरोकारों को वो इसमें लाते हैं और वो उसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं जो उसके ज़रिए से फ़साद फैलाने का बाइस बनते हैं।
وہ یہ جانتے ہیں کہ سچ کہنا خطرناک ہے اور سچ کہنے اور پول کھولنے کا جرم جو بھی کرتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جوش ہے کہ سچ کہنے سے باز نہیں آتے، اور ایسا اس لیے ہے کہ وہ حرف حق کے اعلان اور اس پر شہادت کے ارمان کے قائل ہیں، وہ اس سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ کبھی وہ شریعت اسلامی کی حدود میں داخل ہو کر نکاح میں ترازی طرفین کے مسئلے پر اپنا موقف بالکل واضح کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کبھی نظام دنیا، خیر و شر کی کشمکش، حلال و حرام، ظالم اور مظلوم کے متضاد مسائل کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوٹ، ٹھنڈے دل سے سوچتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی تک انسان کا دماغ جاگا نہیں ہے اور ذہن کے بے شمار دریچوں میں سے ابھی صرف 2-1 دریچے کھلے ہیں۔ اس عالم میں کائنات کے متضاد مسائل کی گرہ کیوں کر کھولی جا سکتی ہے؟ ہمارا کام تو اس قدر ہے کہ ہم تجسس اور تحقیق کے میدان میں برابر کھدائی کرتے رہیں اور اس قدر کھدائی کر دیں کہ آنے والی نسلوں کا کام آسان ہو جائے۔ یہ وہ امر ہے جس میں یہ وہ امر ہے جس میں جوش ناقابل اصلاح دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایشیا کے بقول ان کے، یہ ان کا ہی کوٹ ہے، کہ وہ ایشیا کے ان باپوں میں سے نہیں جو اپنی نسلوں کے اوہام گزیدہ ہونے پر اطمینان کا سانس لیتے ہیں، بلکہ جوش ہر لحظہ اپنی نسلوں کی تربیت سازی پر معمور نظر آتے ہیں۔ تربیت ان کی کیا ہے؟ سوال کرنا، سوال اٹھانا اور ان سوالوں کے جوابات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا۔ جس پر ان کے دوست احباب ان سے ناراض ہوتے ہیں، انہیں اندھوں کی لاٹھیاں نہ چھیننے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن وہ جوش تو ہو ہی نہیں سکتے۔ جوش اب یوں تو نہیں کر سکتے کہ تندرستوں کا علاج کریں اور بیماروں کو دوا کے بغیر ہی رہنے دیں، اور وہ ویسے بھی ان کی لاٹھیاں چھیننا نہیں چاہتے ان اندھوں کی، بلکہ وہ تو حرف عقل کے باریک شیشے کی مدد سے آپریشن کر کے ان کی بصارت کی وہ جوت جگانا چاہتے ہیں کہ جب ان کی بصارت آئے تو وہ خود اپنی لاٹھیاں اٹھا کر پھینک دیں۔ کیا میرے نزدیک یہ کتاب جوش کو ایک ایسا فرد بھی ثابت کرتی ہے جس میں نرگسیت ہے۔ یادوں کی بارات اگر آپ نے پڑھی ہو تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی جوش پر یہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ میں خود بھی ایک پشتون فیملی سے ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ شاید ہمارے اندر ہی شامل ہے۔ تو یادوں کی بارات کی طرح یہاں بھی وہ اپنی محبت میں مبتلا نظر آتے ہیں، ساری کائنات انہیں اپنے گرد طواف کرتی دکھائی دیتی ہے، تاہم اگر کوئی چیز یہ بات سننے لائق ہے کہ اپنی محبت انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز جوش کو ان کی اپنی محبت سے ہٹا سکتی ہے تو وہ ایک چیز ہمیں جوش کے ہاں وہ چوتھی چیز جو میں نے شروع میں 4 چیزیں بتائی تھیں انسان دوستی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے ان کو شاعر انسانیت کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تمام قوانین تمدن اور ضابطہ ہائے اخلاق میں ایک ہی ضابطہ ٹھوس اور حقیقی ہے، اور وہ جو انسانیت اور شرافت کی اساس ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں پس ان ابطال ناقبول اور منطقی دلائل کے سامنے سر نگوں ہو جاؤ اور ہم کو ہی نہیں کسی کو بھی برا مت کہو، رواداری اور مصالحت پسندی سے کام لو اور تمام اچھے اور برے آدمیوں کے درمیان اخوت اور محبت پیدا کر کے اس عالم کون و فساد کو دارالسلام کے سانچے میں ڈھال دو۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو جوش اپنی اس پوری کتاب کے توسط سے دینا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کو غیر جانبداری سے پڑھا جائے۔ پھر آخر میں ایک ان کے اسلوب کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ جوش کا ذکر ہو اور ان کے اسلوب کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، اور میرا مسئلہ بھی یہی ہے کہ میں کبھی کوئی کتاب پڑھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس نے اردو زبان کو کیا دیا۔ تو جوش نے اصطلاحات اور ان کی جو لفاظی ہے ان کی تراکیب ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جوش نے اس میں بھی نئی تراکیب وضع کی ہیں، اور پھر ان کے ہاں تشبیہات و استعارات کا بھی بہت خوبصورت اور نادر استعمال نظر آتا ہے۔ اب یہ ایک تشبیہ دیکھیں کہ بلکہ 2 نادان سے ہم کلام ہونا پتھر پر بیج بونا۔ اسی طرح کہتے ہیں حسن و عشق کی بات کرتے ہوئے کہ میں اس کے روب حسن کے آگے یوں زبان کھولتا ہوں جس طرح کوئی ضعیف البصر سوئی کے ناکے میں ڈورا پروتا۔ پھر اسی طرح وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے مزاح کا کام بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں بچپن میں گولیاں کھیلتا رہا، جوانی میں نظروں کی گولیاں کھاتا رہا، اب دواؤں کی گولیاں کھا رہا ہوں، کل فرشتہ مرگ یا کوئی اور دشمن گولی مار کر ہلاک کر دے گا، یعنی عمر بھر گولیاں ہی گولیاں۔ اسی طرح ایک اور جگہ مزاح ان کا دیکھیے کہ محبت اور نفرت دیورانیاں اور جٹھانیاں جن میں ہمیشہ کھٹ پٹ رہتی ہے۔ قافیہ پیمائی بھی ان کے ہاں ہے، ظاہر بحیثیت شاعر ان کی شہرت زیادہ ہے تو وہ نثر میں بھی شاعری کرتے محسوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اور یہ ان کے ہر جگہ ہے جہاں ہر تحریر میں ہے، لیکن ان اقوال میں بطور خاص ہے جو بہت ہی مختصر اقوال ہیں، اور ایک سطر کا قول ہے ان کا، تمناؤں کا اتمام زندگی کا حبس دوام۔
اسی طرح کہتے ہیں شمر و یزید کے شیدائی اور نام مولانا کربلائی. تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم ہی کی طرح نثر میں بھی جوش جو ہے وہ اپنے اظہار کی پوری قوت رکھتے ہیں اور موقع محل کے مطابق وہ الفاظ کا تراکیب کا چناؤ کرتے ہیں, فارسی اشعار کی پیوند کاری کرتے ہیں, قافیہ پیمائی مترادفات تشبیہات اور استعارات سے کام لیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ انتہائی تکلف سے بھی نثر لکھتے ہیں, لیکن وہ تکلف بھی ان کی نثر کا بے ساختہ پن نہیں چھین سکتے. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی, ایک تو حوری نورانی صاحبہ کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اتنی اہم کتاب اتنی خوبصورت ابعاد کے ساتھ ہم تک پہنچائی, اور پھر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں عدیل زیدی صاحب کی ہی ہم نوا ہوں کہ یہ کتاب پوری نوع انسانی کے لیے ہے, کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. اور جوش خود بھی کہتے ہیں کہ یہ عجب تماشا ہے کہ اہل کمال کے قدموں پر سر بھی جھکتے ہیں اور ان کے منہ پر بھی تھوکا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی دو گروہ ضرور بنیں گے, سر جھکانے والے بھی اور منہ پہ تھوکنے والے بھی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں. بہت شکریہ. معمولی اچھا کیا کہنے, ماشاء اللہ, واہ 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 واہ. فکر و ذکر کے حوالے سے ڈاکٹر بی بی امینہ کا نہایت شاندار اور بہت ہی عمدہ مضمون آپ نے سماعت کیا. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ جوش صاحب کا انسان کی عظمت پر جوش صاحب کو کلیتاً یقین تھا, اور ان کی ایک نظم ہے عظمت انسان, وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوش صاحب کس طرح سے سوچتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی, بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں. تو جوش صاحب اس طرح کے بڑے آدمی تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی عمدہ مضمون لکھا بھی اور ہمیں سنایا بہت ہی عمدگی کے ساتھ. خواتین و حضرات, میں یہاں پر اپنے بہت عزیز بھائی اور خانوادہ جوش کے جو صحیح طرح سے سرپرست میں سمجھتا ہوں, فروخ ملیح آبادی یہاں میرے ساتھ تشریف فرما ہے. فروخ نے جوش صاحب پہ لکھا بھی, اور جس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی داد دی جائے وہ بہت کم ہے. تو فروخ کے لیے بے شمار نام یہاں پہ تشریف فرما ہے جو پہلی مرتبہ کسی تقریب میں آئے ہیں. میں صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی نام رہ نہ جائے وہ نام میں نے نہیں لیے. اب میں اپنے دوست اطہر سے التماس کروں گا. اطہر ہماری ان سنجیدہ محفلوں میں کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں اور ان کے بہت شکر گزار ہیں. بہت خوبصورت کلاسیکل ان کا انداز ہے. تو میں نے ان سے التماس کیا تھا رات ہی کو کہ اگر 3-4 اشعار وہ ہمیں سنائیں جوش صاحب کے. تو صدر گرامی کی اجازت سے اور آپ سب لوگوں کے تالیوں میں میں التماس کروں گا. ہاں جی, میں ذرا اس کو ہاں جی مائک یہ والا لے لیتے ہیں. ہاں جی مائک یہ والا نہیں, یہ ٹھیک ہے مائک یہ والا, اس کا آپ سب کی اجازت کے ساتھ جی, اور وہ غلطی ہوئی تو پلیز اس کے لیے معذرت سب کے ساتھ. کوشش ہے راگ ماروا کے اوپر تھوڑا سا اس کو کیا
دریا دہر سے آزاد کیا جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا سوز غم دے دل کی چوٹوں میں کبھی چین سے رہنے نہ دیا رہنے نہ دیا دل کی چوٹوں دل کی دل کی چوٹوں میں کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں تجھے یاد کیا جب چلی سرد ہوا میں تجھے یاد کیا اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید مجھ کو تو ہوش نہیں مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ
शादी किया वो आपकी वाला इधर जगह ले आए ना वो ठीक माइक ऑफ माइक आप कर ले और वो वाला इधर बहुत शुक्रिया असद, आपने इतने कम वक्त में बहुत ही उम्दगी से सुनाया और इस गज़ल में एक बहुत खूबसूरत शेर जो रह गया तुमसे, कितना मानूस हूँ फितरत से कली जब चटकी झुक के मैंने ये कहा मुझसे कुछ इरशाद किया, झुक के मैंने ये कहा मुझसे कुछ इरशाद किया। कैसी देखिए, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात, मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के बहुत मोहब्बत के साथ अपने अजीज़, अपने छोटे भाई उर्दू गज़ल के बहुत बेपनाह शायर, बहुत खूबसूरत शायर, मुहक़्क़िक़ और दानिशवर जनाब अख्तर उस्मान से इल्तिमास करूँगा कि वो इस किताब के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। मेरे मजलिस में हमारे खसूसी ख़वातीन व हज़रात अज़ीज़ान गिरामी, जोश के मुतालिक या ख़ुद जोश का अपना का हुआ जो छपा है, चाहे नस्र है चाहे नज़्म है, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा हुआ है। और इसमें आज अदील ज़ैदी का तो ज़िक्र हुआ, लेकिन हिलाल नकवी का ज़िक्र ज़रूर हुआ, जिनकी वजह से आज जोश साहब का नाम जो है वो, उन्होंने जोश पर इतना काम किया कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो उनकी डिवोटेड है जोश के लिए। मेरे लिए जोश कभी एक मुअम्मा नहीं रहे जिनको समझने में कोई दुश्वारी हो या कोई मुश्किल हो। और इसमें कमाल कोई मेरे फहम का नहीं है, बल्कि ख़ुद जोश साहब बहुत सारे मुतज़ादात या अपना मुतरादिफ़ात इकट्ठे करके रह जाते थे अपनी शायरी और नस्र में, कि उसके लिए किसी लुगत को कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। काफ़िर अदा परी रुख नाजुक बदन हसीना, इस तरह के वो उनके यहाँ ये सिलसिला था और बिल्कुल सीधे शायर थे। कभी उनको इनकलाब का शायर कहा गया और आजकल उनको इंसानियत का शायर कहा जा रहा है। फैज़ जैसे सुलझू आदमी ने जो गालियाँ देने पर भी अपने होंठ नहीं खोलते थे, मिज़ान में जोश को रद्द इनकलाब का शायर कहा है। और ये फैज़ की के कलम से निकले हुए ये फ़िक्रे जो हैं, ये हमें बताते हैं कि मुस्तक़बिल में आज जोश को गए हुए ज़माना गुज़र चुका, कि जोश की शेरी और नसरी जो तहरीरें हैं उनके मेयार क्या क्या है। वो सीधे सीधे एक सेकुलर और लिबरल इंसान थे, उनका किसी भी किस्म की रसूमियात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेटजी के तौर पर उनकी यहाँ मौजूद रही हैं और इस तरह के शौरा के यहाँ मौजूद रहना भी चाहिए। जिस तरह फैज़ ने कहा, जब जुल्म सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे। तो ये समझना चाहिए। अगर आप डेप्थ में जाकर किसी शायर को समझने की कोशिश करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसने स्ट्रेटजिकली इख्तियार की है और कौन सी चीज़ जो है वो नज़रियाती सतह पर उसको आगे लेके या पीछे लेके जा रही है। हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पर बिठाए जाए, या जोश का है जो अब हिंद का जिंदा काँप रहा है। तो जोश साहब का एक कमाल ये था कि वो अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा उन्होंने गज़ल के ख़िलाफ़ बोलते हुए गुजारा। और
जब उनको तक़वियत देने के लिए किसी नुक्ते की ज़रूरत होती थी, अपने नुक्ता नज़र को तक़वियत देने के लिए किसी नुक्ते की ज़रूरत होती थी तो वो गज़ल का शेर पढ़ा करते थे, गुफ्तगू वरना गज़ल के ख़िलाफ़ कर रहे होते थे। लेकिन जो मिसालें देते थे वो आखिरी इंटरव्यूज़ जो हैं वो सरमद के और बाकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो हमें ये बताते हैं। ये भी आज मेरे लिए बिल्कुल नई खबर है कि जोश साहब ने अंग्रेज़ी में कुछ लिखा पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने काफ़ी कुछ सुनकर देखा। ये किताब जो है ये 2.5 बार तो कम से कम मैंने पढ़ी, जिसमें उनके फरमुदात हैं, इरशादात आलिया हैं और अपना वो हैं कौल अक़वाल जोश मलियाबादी वो है। तो वो वाक़या एक याद आता है मजाज के पढ़ने का कि वो पढ़ रहे थे तो जोश ने उन्हें दाद दी कि मियाँ वाह क्या डिक्शन है। तो आगे से मजाज ने कहा कि जी जोश साहब ये डिक्शन है, डिक्शनरी नहीं है। और फिर एक वाक़या और है कि मौलाना के जो बड़े भाई थे वो जोश साहब के दोस्त थे, मौलाना मौदूदी के। तो कहीं गुफ्तगू चल रही थी तो जोश ने कहा कि मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है आपके मामलात से, आप जाने और आपके मामलात जाने, मैं तो एक सर्कुलर और एक मुख्तलिफ नज़रिया रखने वाला आदमी हूँ। और साथ ही उनकी ज़बान से ये निकल गया कि मैं तो इल्हाद की तरफ माइल हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि इस काम के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है जिसका तुम दावा कर रहे हो। तो नई नस्ल सिर्फ 2 तरीके ऐसे हैं, 3 जिनसे जोश से कुछ सीख सकती है। कॉन्टेम्परेनिटी जोश को पढ़ के नहीं आएगी आप। लफ्ज़ का इस्तेमाल जोश से सीखा जा सकता है कि जोश लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल करते थे और लुग़त से हट के भी उन्होंने जो लफ्ज़ वज़ा किए वो हमारी कितनी मदद करते हैं इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। शायर मिसरा बाफ़ी का फ़न उनसे सीख सकता है। शायर जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं नज़्म की, जो मुख्तलिफ हैतें हैं नज़्म की, शायर उनसे वो सीख सकते हैं। नसार उनसे अल्फाज के मुतरादिफ़ात सीख सकते हैं, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मुतदाद वो सीख सकते हैं। और इतनी ज़िंदगी गुज़रने के बावजूद कि 58 बरस हमें हो गए इस काम में, तो इबरत के तौर पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे सीखा जा सकता है। मैंने जोश को हमेशा एक अपने पैरेलल चलता हुआ आदमी पाया जो किसी भी मोड़ पे हमसे मिलता नहीं है। उनकी जो शख्सियत है और उनकी जो शायरी है वो गालिब का वो जो शेर है ना, हर के बस गुफ्तार फ़ख्र तुस्ताज़ नंगे मना, उस तरह का कुछ है कि वो अपने एलिटिज़म से बहुत कम निकलते हैं और बहुत कम दूसरे आदमी को मौका देते हैं कि वो उनके साथ कोई मुकालमा कर सके या डिस्कोर्स की या मुखातबे की कोई सूरत नज़र आ सके उसको। तो मुझे मेरा थोड़ा बहुत जो मुताला है वो मुझे ये बताता है कि जोश के यहाँ हमें लफ्ज़ का इस्तेनाद जोश के अलावा हम किसी भी जदीद शायर से, चाहे वो फैज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राशिद ही क्यों ना हो, उसके बजाय लफ्ज़ का इस्तेनाद हमें जोश से सीखना होगा। वो जोश से हम सीख सकते हैं, जोश मलियाबादी से, कि लफ्ज़ को इस्तेमाल कैसे करना है और उर्दू के लुग़त में इजाफ़ा किस तरह मुमकिन है। महज़ मुरक्कबात के ज़रिए या पोर्टमेंटो वर्ड्स जो होते हैं, जैसे मोटेल है, जैसे ब्रंच है अंग्रेज़ी में, इस तरह की कोशिशें जारी रहती हैं उर्दू में भी, कभी संगाब की सूरत में,
کبھی دریاب کی صورت میں، کبھی زر یا ناب کی صورت میں، کبھی اور صورتوں میں وہ رہتی ہیں۔ تو جوش کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہی کام کرنا پڑے گا، وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو آئی ریچرڈز نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک پیرالل جوش کو پڑھتے ہوئے آپ اپنا ایک پیرالل بیانیہ ترتیب دیتے جائیے کہ ریڈنگ آف اے پوئم از ناٹ انڈرسٹینڈنگ آف اے پوئم، اٹ از اٹ سیلف اے پوئم۔ تو ان کے اندر جو ایک زہر بھرا ہوا ہے اس پوری سوسائٹی کے خلاف، جو ناکردہ کاری ہے اس سوسائٹی کی، اس سے وہ تنگ تھے۔ بنیادی طور پر وہ کسی اس سے نقطہ نظر سے تنگ نہیں تھے، وہ راشد کی طرح لیکن راشد سے کم درجے مشرق کی ناکردہ کاری سے نالاں تھے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ راشد مشرق سے نفرت کرتے تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ان کی جتنی کوٹ کی جانے والی یا کوٹ کرنے کے قابل نظمیں، ان کا خمیر اٹھا ہی مشرق سے، جیسے حسن کوزگر ہے یا اور ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کی لم تک نہ پہنچی، یہ ریزوں کی تہذیب پالیں تو پالیں، حسن کوزگر کو کہاں لا سکیں گے۔ تو جوش صاحب مشرق سے محبت کرنے والے لیکن مشرق کی ناکردہ کاری سے نفرت کرنے والے، اور اس کی وجوہ جو ہیں وہ واضح ہیں کہ ہم نے the people of our own faith invaded us، ہمارے مذہبوں نے ہمیں انویڈ کیا اور ہم نے ان کی مدد کی۔ یہ تکلیف تھی جوش کو بنیادی طور پر کہ بھائی یہ جو لوگ باہر سے آ کے مسلمانوں ہی کی سلطنت پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کا مقامی آدمی بولتا کیوں نہیں؟ یہ مسئلہ تھا جوش کا، جو سارا کچھ پڑھ کے رباعیوں سمیت، اور ہرگز نہیں کہا جوش نے مرثیہ۔ وہ جدید نظمیں ہیں جو مسدس ہیں اور جن کی آڑ میں انہوں نے اپنے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کی ترویج کو ضروری سمجھا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے فکر حق سوز جہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے ایک حد تک متفق ہوتے ہوئے بھی میں مرثیے میں رسا کے علاوہ اگر لاکھوں ایلیمنٹس ہوں 9 اجزاء کے علاوہ اور رسا نہ ہو تو میں اسے مرثیہ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے یہاں بعد میں کوششیں ہوتی رہیں، علامہ وزیر الحسن نے، سید وحید الحسن ہاشمی اور ان کے شہید فرزند جو ہیں سید شبیع الحسن ہاشمی، بہت کوشش کی، کیسر باروی نے بہت کوشش کی، اور بے پناہ لوگ ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے عنوانات کے اور موضوعات کے تحت جیسے جوش کے ہیں، جیسے صبا اکبر آبادی کا، تو صبا اکبر آبادی کے دو بیت ایسے ہیں جنہوں نے مجھے جوش کا بنیادی مسئلہ سمجھایا کہ وہ لفظ کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے آدمی ہیں۔ راتیں کٹ جاتی تھی اکثر لفظ کی توضیح میں، کب کہیں بڑھتا تھا دانا لفظ کی تسبیح میں، گردش یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ تو میں جوش کو یہ ٹریبیوٹ پیش کر سکتا ہوں کہ ان کی مصرع بافی اور لفظ پر ان کی دسترس جو ہے وہ قابل رشک ہے، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اختر عثمان کو آپ نے استعمال کیا جوش صاحب کی فکر کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے۔ اختر نے بہت ہی
مختلف باتیں کی اس کتاب کے علاوہ بھی جوش صاحب کے لیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جوش صاحب کی انقلابی شاعری کا، جوش صاحب کی شاعری کا جو اول و آخر حوالہ ہے وہ عظمت انسان ہے۔ ہم نے جو جوش صاحب کو جس طرح سے پڑھا کہ مرغزارو چمنو وادیو کوہو صحرا سبزہ و شبنم و ریحان و گل و سرو و صبا ذرہ و اختر و مہر و مہ و دشت و دریا، سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ہوئے ازلی سناٹا، قرۂ ارض و سما کھول رہا ہے انسان، اس خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان۔ تو عظمت انسان کے حوالے سے جو جوش کی کلیتاً شاعری ہے، پوری شاعری ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو عظمت انسان پر اور انسان کی بے بسی پر جس طرح جوش آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور شاعر ہمارے ہاں۔ تو جوش صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی، اور آپ دیکھیے جیسے اختر بھائی نے کہا کہ 42 سال کے بعد آج جوش صاحب کی شاعری پر، ان کی نثر پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ نثر اور یہ اقوال اگر آپ پڑھیں تو جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا ہے وہ اقوال یہ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیے، میں نے کل فیس بک پہ بھی لگائے تھے کہ سیاست پیغمبروں کی راجدہانی تھی جس پر شیاطین نے قبضہ کر لیا ہے۔ خادمان خلق کی زندگی اس سوئی کے مانند ہوتی ہے جو دوسروں کی ستر پوشی کے واسطے پوشاک تیار کرتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے۔ جو شعور سے آگاہ نہیں ہوتے وہ بیداری میں بھی سوتے ہیں۔ جوش صاحب نے کتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے کس طرح کے حالات میں آخری وقتوں میں زندگی گزاری، اور ان کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا، یہ ایک اور دوسرا موضوع ہے جس پہ بات کرنا اس وقت تو مشکل ہے۔ میں بسط احترام بنیادی طور پہ آج ہم جوش صاحب کی جو یہ آخری نثری تحریر ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، میں اپنے بہت محترم جناب حسن سجاد صاحب جو ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں، دانشور ہیں، ان سے التماس کروں گا کہ وہ فکر و ذکر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کون سا مائک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، جناب افتخار علی صاحب، خواتین و حضرات، جوش ملی آبادی بلا شبہ دور حاضر میں اقبال کے بعد سب سے اہم شاعر ہیں، لیکن آج کی محفل میں ان کی شاعری کے بجائے ان کی کتاب فکر و ذکر پر گفتگو مقصود ہے، جو ان کی آخری نثری تحریر ہے۔ اس سے قبل ان کی خود نوشت یادوں کی بارات اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر ادبی حلقوں سے خراج تحسین وصول کر چکی ہے، اگرچہ اس کتاب کے بعض مندرجات پر کافی تنازعہ بھی رہا، لیکن جہاں تک اس کی نثر کا تعلق ہے اس میں پوری طرح جوش صاحب کی تخلیقی قوتوں کی جھلک ملتی ہے، اور نقطۂ نظر کے اختلاف سے قطع نظر یہ ایک بڑے صاحب قلم کی تصنیف ہے۔ موجودہ کتاب میں اور یادوں کی بارات میں اسلوب بیان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں کتابوں میں جوش صاحب کے قلم کی روانی اور بیان کی رنگینی یکساں ہے۔ ان کے یہاں مشاہدے کی جو گہرائی اور فکر کی جو بلندی ہے، اور بقول ان کے انہوں نے کائنات کے ہر ذرے، حیات کے ہر تیور، حواس و ماورائے حواس کے ہر پہلو، احساسات کے ہر رخ اور جذبات کی ہر ادا کا جو مطالعہ کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ البتہ جس آزادی فکر کے وہ داعی ہیں وہ اس کتاب میں کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئی ہے، اور انہوں نے بعض مقامات پر کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو محل نظر ہیں، اور ان کو قبول کرنا کافی مشکل ہے۔ ایک آدھ مثال دوں گا کیونکہ کوئی مجھے طویل مضمون نہیں پڑھنا۔ لکھتے ہیں کوٹ، ہم کو ایک راست گفتار انسان کی مانند یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام انفس و آفاق میں ہماری محبوب اور تنہا محبوب ہے فقط ہماری ذات، اور اپنے سوا کسی اور سے محبت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ہماری فطرت میں۔
بے نفسی، بے لوسی، بے غرضی اور اخلاص ایسے اوصاف ہیں جن کا اس روئے زمین پر عنقا اور ہما کے مانند کوئی وجود ہی نہیں پایا جاتا۔ خود غرضی ہماری جبلت میں داخل ہے، خود غرضی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، خود غرضی کے قوام نے ہم کو وجود بخشا ہے۔ ڈی کوٹ۔ یہ آدھا سچ ہے جو انہوں نے بولا ہے۔ انسان کے خود غرض ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی خود غرضی اور بے وفائی کے بے شمار واقعات سننے میں آتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، مگر تاریخ انسانی اخلاص، بے لوسی، اثار و قربانی اور شرافت کے اتنے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جوش صاحب کا انسانی خود غرضی کے بارے میں یہ بیان جو ابھی میں نے پڑھا، یہ کم از کم میرے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کتاب میں کئی موضوعات ایسے ہیں جو ہماری مسلمہ تمدنی روایات اور معاشرتی اخلاقیات کے سراسر انکار پر مبنی ہیں، اور ان موضوعات پر اگر جوش صاحب کے خیالات کو قبول کر لیا جائے تو ہمارا پورا سماجی نظام اور تہذیبی بندوبست بکھر کے رہ جائے گا۔ بوجود میں نے ان موضوعات پر بیان کرنے سے گریز کیا ہے۔ اس کتاب فکر و ذکر میں جن زہرہ جبینوں اور پری تمثالوں کی تصویریں دکھائی گئی ہیں وہ بڑی جاندار اور بہت رنگین ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ قلم کا کمال ہے، مگر میں نے ان پر اظہار خیال سے بھی آمدن اور مصلحتاً گریز کیا ہے۔ لیکن ان حسینوں کے اطوار پر جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، میں علامہ شبلی نعمانی کا یہ شعر پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں، اور سخن فہم خواتین و حضرات کے لیے اس شعر سے لطف اندوز ہونے کا پورا سامان موجود ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں: من فدائے بت شوخے کے بہنگام وصال، شبلی نعمانی کا شعر، من فدائے بت شوخے کے بہنگام وصال، بے منع موخت خود آئین ہم آغوشی را، بے منع موخت خود آئین ہم آغوشی را۔ اب میں آپ کو اس کتاب سے جوش صاحب کے کچھ ایسے جملے سناتا ہوں جو فصاحت و بلاغت اور حکمت و دانائی کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ پانچ پتہ چھٹا جی، کچھ جملے ہیں جوش صاحب، اور یہ اس لیے اقتباسات دیے جاتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی ان کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ بہت اعلیٰ درجے کے جملے ہیں، تاکہ وہ اسے بعد میں پڑھیں۔ جی میں نے کہا تاکہ وہ اسے بعد میں پڑھیں۔ اس کے لیے ایک بہت خاص بات میں ابھی عرض کروں گا۔ پہلا جملہ: سیاست پیغمبروں کی راجدھانی تھی جس پر شیاطین نے قبضہ کر لیا۔ نمبر 2: جو شعور سے آگاہ نہیں ہوتے وہ بیداری میں بھی سوتے ہیں۔ تیسرا جملہ: جو شخص کیوں سے کام نہیں لیتا ہے دریائے جہل میں کشتی کھیتا ہے۔ چوتھا جملہ: فرنگی کسی کی رزالت اور غداری کو جب تک خوب ٹھونک بجا کر نہیں پرکھ لیتا تھا اس وقت تک اس کو خطاب نہیں دیتا تھا۔ اور بہت سے خطاب یافتوں کی اولادیں آج ہم پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ اگر فکر مرتب نہ کرے تو علم کباڑیے کی ایک غیر مرتب دکان ہے۔ جیسے ہی آدمی پلک جھپکاتا ہے حال ماضی بن جاتا ہے۔ جاہلوں کی حکومت عالموں کی موت ہے۔ یہ علم کی معراج ہے کہ وہ ہم کو ہمارے جہل سے آگاہ کرے۔ ہر مشہور انسان درخور اعتنا
اور ہر غیر معروف ناقابل التفات نہیں ہوتا۔ یہ نمونے اس لیے پڑھے ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب نہیں پڑھی وہ ان کو پتہ چل جائے۔ ایک طرح اسی طرح کی ایک محفل تھی اور اسی کتاب کی تقریر رونمائی تھی، کسی کتاب کی تقریر رونمائی آپ فرض کر لیجیے، تو اس میں نے یہ واقعہ سنایا کہ کرنل محمد خان کے جو یورپ کا سفر نامہ ہے اس میں قدم قدم پر ان کی خواتین سے اور میموں سے ملاقات ہوتی، جنہوں نے پڑھا ان کو پتہ، اور بہت تفصیل کے ساتھ وہ ہے۔ تو کسی نے ان سے، غالباً ضمیر جعفری مرحوم نے ان سے کہا کہ اگلے ایڈیشن میں کچھ میمیں نکال دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی یہ چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ جس میم کو نکالنا چاہتا ہوں وہ روتی بہت۔ 3-4 دن بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، اس کتاب میں تو بہت میمیں ہیں، حالانکہ وہ صاحب کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ؟ کہنے کہ میں نے یہ پرسوں ہی خریدی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتاب سے اگر کچھ چیزیں سنائی جائیں تو لوگ اس کو سن کے ان میں دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ اس کو خرید لیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود حیات و کائنات کے بعض اسرار و رموز ایسے ہیں جو ابھی تک علم انسانی اور عقل انسانی کی گرفت میں نہیں آ سکے، جیسے زندگی کا آغاز اور انجام، جسم اور روح کا رشتہ اور روح کی حقیقت وغیرہ وغیرہ۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا درد کچھ معلوم ہے، یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے۔ جوش صاحب نے اس کتاب کے صفحہ 57 پر لکھا ہے کوٹ، سب سے زیادہ حیرت ناک بات یہ ہے کہ جس کو روح یا حیات کہا جاتا ہے وہ کیوں کر اور کہاں سے پیدا ہو کر ہم کو متحرک بالارادہ بنا دیتی ہے، اور خدا کے واسطے کوئی اللہ کا بندہ یہ سمجھائے کہ دراصل یہ روح یا حیات خود ہے کیا۔ ڈی کوٹ۔ اسی طرح ایک جگہ انہوں نے اچھائی برائی، نیکی بدی، خوب و زشت، حسن و قبح، خیر و شر اور امر و نواہی کو اضافی امور قرار دیا ہے، جو بالکل درست ہے، اور ایک تہذیب یافتہ ذہن ہی اس طرح کی بات لکھ سکتا تھا۔ یہ تو ہوئی جوش صاحب کے کچھ افکار و نظریات کی بات۔ اب آئیے آپ کو فکر و ذکر سے ایک ایسا اقتباس سناؤں جو ان کے اچھوتے اور منفرد انداز بیان کا وہ نمونہ ہے جس کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جوش نے لکھا ہے، اور غالباً جوش صاحب کے علاوہ کوئی اس طرح کی عبارت لکھ بھی نہیں سکتا۔ کوٹ: آپ جانتے ہیں کہ یہ کمبخت شاعری، یہ چلبلی، چنچل، چھلاوا، چاتر شاعری دشمن ہے ہمیشہ سنجیدگی اور سکون کی۔ اس اچھال چھکا کو تو دھمال چوکڑی، ادھم، چھینا جھپٹی، توڑی مروڑی، نوچ کھسوٹ اور اچھل کود کا ایسا چسکا پڑا ہوا ہے کہ پل بھر کو بھی نچلی نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ روز نینا اٹکانے والی شاعری، اونچے سینوں، نیچے بالوں، ٹھمکتی چالوں، دہکتے گالوں، مسکتی چولیوں، مہکتی سانسوں، لچکتی کمروں، کھنکتے گھنگروں، چھلکتے پیمانوں، سریلی بانسریوں، بہکتی ناروں، کھنکتی چوڑیوں، لامبی پلکوں، شربتی انکھڑیوں اور چمپائی مکھڑوں کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ یہ مدماتی جب کسی شاعر کو زانو پر ماتھا ٹیک کر غور کرتے دیکھ آتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بددعا کرتی ہے کہ اللہ اس موئے کو موت آ جائے۔ اس کی تو یہ تمنا ہے کہ شاعر کی انگلیاں قلم سے وابستہ نہ ہوں، ہمیشہ زلفوں کے عقدے اور قباؤں کے بند کھولتی رہیں۔ ڈی کوٹ۔ آپ نے دیکھا کہ اس اقتباس میں جوش صاحب کی کرشماتی زبان آرائی کے ساتھ ساتھ ان کی گہری جمالیاتی حس بھی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ اس کتاب فکر و ذکر میں
زیادہ تر منفی رجحانات غالب ہیں، لیکن کہیں کہیں انہوں نے مثبت نقطہ نظر بھی پیش کیا ہے۔ وہ دراصل انسانیت پہ یقین رکھتے تھے اور ان کے خیال میں انسان سے محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ان کا ایک مسدس اس طرح شروع ہوتا ہے: اے دوست، دل میں گرد کدورت نہ چاہیے، اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے، کوٹ: ہم اس امر میں تا بحد غلو صحیح کریں کہ ہماری ارادی گفتار، ہماری ارادی رفتار، ہمارے ارادی افکار، نیز ہمارے چشم و ابرو کی تلخی اور ہماری آواز کی سنگینی سے کسی فرد کو بھی، بشرطے کہ اس کا وجود مفاد عامہ کے واسطے خطرناک نہ ہو، کسی نوعیت کا ذہنی یا مادی ضرر نہ پہنچے، کسی کے حق کی پامالی نہ ہو سکے، اور کسی فرد کی بھی خواہ وہ ہمارا جانی دشمنی کیوں نہ ہو، دل آزاری کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ بس یہی ایک تنہا ضابطہ انسانیت و شرافت کی اساس ہے۔ مباش در پہ آزار و ہر چہ خواہی کن کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی یہ قول منسوب ہے کہ کسی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے اور کسی کے دل کو خوش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ دل بدست آور کے حج برگز است اکبر است۔ بس میرا مضمون ختم ہو گیا۔ آخر میں ناخوشگوار بات ہے لیکن میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا، نہایت افسوس کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی اچھی چھپی ہوئی کتاب کتنا خوبصورت چھپی ہے، اور اتنے بڑے شاعر سے منسوب کتاب کی ابتدا میں جو 3-4 مضامین شامل ہیں، ان میں سے ایک مضمون میں اس میں ہلال نقوی شامل نہیں ہے شامل نہیں، جو میں اعتراض کر رہا ہوں وہ ہلال نقوی کا مضمون نہیں ہے، اس کی تحریر شامل نہیں۔ ایک مضمون میں صاحب مضمون نے لکھا ہے، کوٹ: میں نے ان کی فکری تصنیفات سے استفادہ حاصل کیا ہے، دی کوٹ۔ یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ 5-6 جملے چھوڑ کر پھر یہی جملہ دہرایا گیا۔ افسوس کہ جس شاعر کی زباندانی صنعت کی حیثیت رکھتی اور جو زبان کی غلطی کرنے والے کو برسر محفل ٹوک دیتے تھے، اس شاعر اعظم کی کتاب میں زبان کی اتنی بڑی غلطی موجود تھی اور وہ کتاب چھپ گئی۔ میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس کتاب کے اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کی بلکہ اس جملے کی اصلاح کی جائے۔ اگلا ایڈیشن چھپنے تک جورج صاحب کی روح پر کیا گزرے گی مجھے نہیں معلوم، جائے گی بھی کہ اگلی ایڈیشن میں یہ بات ختم ہو جائے۔ پروفیسر صاحب نے یہ بھی کہا آغاز میں کہ حسیناؤں کے ذکر پر جوش صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمدن اور مصلحتاً گریز کیا۔ حسن بھائی نے کہا یہ بات، تو حسن صاحب کو عمدن اور مصلحتاً گریز ہی کرنا چاہیے۔ جوش صاحب کی اور بات تھی، آپ تو گریز ہی کر سکتے تھے بھیا، عمدن اور مصلحتاً بھی چاہے کہہ دیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب میں انتہائی احترام سے ملتمس ہوں آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اور میرے ساتھ آج کی اس تقریب کے میزبان بھی بہت محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گرامی قدر محترم جناب افتخار عارف صاحب صدر مجلس، میرے بہت ہی محترم دانشمند جن دوستوں نے مقالات پڑھے، ڈاکٹر بی بی امینہ سر اور اختر عثمان سب چلے گئے جی، اختر عثمان سر۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں محترم محبوب ظفر صاحب کا بےحد ممنون ہوں، اور میں سمجھتا ہوں صرف مجھے نہیں بلکہ یہ اسلام آباد کے ادبی اور علمی حلقوں کا ان کو ممنون احسان ہونا چاہیے کہ جو ادیبوں اور شاعروں کا یہ انٹرنیشنلی مسئلہ ہے کہ وہ اگر شعر کہتے ہیں اور ان کی نثری تخلیقات ہیں تو وہ عموماً دوسروں کو نہیں مانتے ہوتے۔ سب سے زیادہ مسئلے اس پہ ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں کے بعد پڑھوایا جائے اور پہلے پڑھوایا۔ اس ماحول میں بھی میں نے ہمیشہ انہیں قرب و جوار کے ادیبوں شاعروں کی
फजीलतें बयान करते और उन बड़ाइयों को लोगों तक पहुँचाने का खुलूस दिल से एहतमाम करते देखा है। ये बिल्कुल चाँद और सूरज की तरह बेतासब है, जिनकी रोशनी सब तक बग़ैर किसी इम्तियाज़ के पहुँचती है। मैं इनका बहुत ही कदर करता हूँ और इस पर एक इसके साथ साथ मैं चूँकि फ़ारसी अदब पढ़ता रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो ये जो मेज़बानी करते हैं इसका भी अपना एक शरफ़ है। सादी ने गुलिस्तान में लिखा है कि किसी तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद, ये सारी फजीलतें जो अल्लाह ने दाएं हाथ को दी हैं, तो अंगूठी बाएं हाथ की उंगली में क्यों पहनते हैं? तो उसने कहा दायां हाथ को दायां हाथ होना ही बड़ी फजीलत है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी आरائश में। तो मेज़बान को भी सच्ची बात है, मेज़बान होने की फजीलत ही बड़ी है। सो इसमें ना पर ये हमेशा इस काम को जारी रखे हुए हैं और हम इनकी इज्तमाई तारीफ़ करते हैं और कदरदानी करते हैं। बहुत ही उम्दा मकालात पढ़ेंगे। मैं ख़ास तौर पर हज़रत का तो ममनून हूँ कि इन्होंने जोश के बारे में जो कुछ लिखा हुआ पढ़ा वो जोश से ही पढ़ा है और उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं, कहीं बिल्कुल उसी जोश से। जोश के बाकी जैसे अख्तर उस्मान साहब ने कहा, ख़ास तौर पर उसके लफ्ज़ी ख़जाना जो उर्दू अदब के दामन को वसी करने के लिए वो दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ फ़िक्री तौर पर भी उसने, जिस तरह से मैं ईरान में जब PhD कर रहा था, मैंने महबूब ज़फ़र साहब से भी कहा ऐसे मैं वो किताब बाज़ार चाहे किताब है जैसे हमारा लाहौर में उर्दू बाज़ार, वहाँ जाते थे हफ्ते 10 दिन बाद कोई किताब वगैरह लेने के लिए। तो मैं वहाँ से निकला तो बाहर कोहना फरोश जो पुरानी किताबें बेचते हैं, ऐसे मेरी नज़र से गुजरा तो बहुत सी उर्दू किताबें भी जिसमें ये यादों की बारात भी रखी हुई थी। बारात इस पर भी बहरहाल लोगों का इख्तलाफ है कि ये लफ्ज़ बारात ठीक है या बरात ठीक है। बहुत से अहले इल्म का ख्याल है लफ्ज़ बरात ठीक है, बारात नहीं है। बहरहाल वो हो गया, बारात बोलते। तो वो खैर मैंने देखी, मैं ले आया, टाइम भी होता था हमारे पास। मैंने वहीं ईरान में फ़ारसी पढ़ते पढ़ते इसे पढ़ा और मैंने एक तालिब इल्म के तौर पर महसूस किया कि उसमें दर्ज बहुत से वाक़यात जो बहुत दिलावरी और बहादुरी से दर्ज हुए हैं, उनकी हकीकत उस तरह लगती नहीं है। और जोश साहब ने अपने कमाल तख़य्युल से पहले उनको ग्लैमराइज्ड किया, फैंटेसाइज करके उसको इस तरह से बयान किया कि लोग उसको तकलीद करने की तरफ माइल कर दिया उनको। तो सर ने जैसे बताया कि उसमें हैं कुछ हमारे जो स्ट्रक्चर है फैमिली का, जो सोसाइटी का, उस पर ख़ासे तुंद तेज़ ज़रबें लगाई गई हैं। लेकिन एक उनकी बहादुरी है, जो वो सोचते थे वो उन्होंने कहा है। और ये एक रिवायत हमारे यहाँ चली आ रही है। मसलन हाफिज़ शिराज़ी की अगर आप शायरी देखें तो वहाँ 2-3 लफ्ज़ बिल्कुल वो रिवायती मानों से हट कर इस्तेमाल हुआ। मसलन हाफिज़ शिराज़ी ने सबसे ज़्यादा तंज़ है जो वो वाइज़ और ज़ाहिद पर किया। ख़याम की उसको देखें, उसने सबसे ज़्यादा तंज़ उस पर किया। और रिंद जो हमारे यहाँ किसी हद तक मतून है, उसको हाफिज़ ने बहुत ही बुलंद मर्तबा दिया और ख़ुद भी अपने आप को रिंदों में शुमार किया। इसका हाफिज़ का एक शेर है, बरसरे तुरबत हाफिज़ गुज़री हिम्मत खा, बरसरे तुरबत हाफिज़ गुज़री हिम्मत खा, कि तो हाफिज़ की कब्र के पास से गुज़रे तो दुआ मांग कि ज़ियारत गाह रिंदान जहान ख़वाहत बूद, कि इसे अल्लाह दुनिया भर के रिंदों की ज़ियारत गाह और मरजा बना ले। यानी बिल्कुल। और इसके बरक्स क़याम का मैं महबूब साहब को एक शेर सुना रहा था, एक वो उसकी रुबाई कि वाइज़ बेज़ने फ़ाहिश गुफ्ता मस्त, एक वाइज़ ने एक फ़ाहिश औरत को कहा कि तू मस्त है, अज़ खैर गुसस्ती हो बेशर पैवस्ती, कि तू खैर से दूर हो गई है और शर के साथ, बुराई के साथ तेरा रिश्ता जो जुड़ गया। तो उस खातून ने जवाब दिया, मन अंचे मीनो मायम हंसता, कि हज़रत मैं जैसी नज़र आ रही हूँ वैसी हूँ,
تو نیز چنن کے می نمائی ہستی، تو بتا تو بھی جیسا نظر آ رہا ہے کیا ویسا ہے؟ تو اس انداز کو اس نے جوش نے بہرحال جرت کی ہے، جیسے وہ تھے یا کم از کم جیسے فیل کرتے تھے کہ انہیں ویسا ہونا چاہیے، وہ اس کو بیان کیا ہے۔ اور طے شدہ بات ہے کہ علمی، ادبی، تخلیقی مرتبہ کسی کا بہت بلند ہو جائے تو وہ نرگسیت کا شکار ہو ہی جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ پیغمبروں سے کوئی تھوڑا سا نیچے ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے جو صوفیاء اور عرفاء تھے انہوں نے بھی اپنی وہ الٹیمیٹلی تعریفیں کی ہیں۔ کلمات کسار کے طور پر یا اقوال کے طور پر جب کوئی اپنی باتیں درج کرنا شروع کر دے تو یہ واقعی ایک بہت بڑا مقام بھی ہے، اور وہ واقعی مقام تھا۔ تو ان کے یہ کلمات یا اقوال یا کوٹیشن کی صورت میں چھوٹے چھوٹے جملے درج ہوئے جن میں بہت دلچسپ باتیں بھی ہیں، اور اس لیے وہ اپنے مقام و مرتبے کو اس نے بیان کیا۔ کوئی اس کو اس حد تک نرگسیت کی وہ نہیں لینا چاہیے۔ خود سعدی کی کتاب، سعدی نے اپنے بارے میں لکھا ہے ذکر جمیل سعدی، یعنی خود لکھ رہا ہے کہ میرا خوبصورت ذکر۔ تو انہوں نے بھی وہی اپنے جو مقام اور مرتبہ سمجھتے تھے اس کو اس نے اظہار بھی کہیں کہیں کیا، تو یہ ان کا حق بھی بنتا ہے۔ ایک اور ہنر اور کمال اس کا جو ہے وہ لفظی بازی گری میں واقعی وہ متضاد اور مترادفات کو استعمال کرنے اور اس میں سجا اور قوافی کا اہتمام کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں، اور بندہ وہ اس سے مدعا سے بھی دور نہ جائے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو میں زاویہ کے مدار المہام محترم محبوب ظفر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں کہ انہوں نے جوش کی اس آخری تحریروں پر مشتمل کتاب کو چھاپا ہے۔ اس میں اور بھی کچھ لفظی وہ ہیں، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے آج کے لکھنے والے اس فارسی روایت جو اردو میں آئی اس سے نہیں ہے، ہم کثرت سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، آج بھی گفتگو میں ہوا ہے علاوہ کا لفظ۔ علاوہ انکلوڈنگ کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو سوا کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، ان تحریروں میں بھی، مقالات میں بھی ایسے اور بھی کئی سر نے تو اس کو جی ہوئے ہیں، یہ اگلے ایڈیشن میں ٹھیک ہونے چاہیے۔ ایک چیز مناسب انداز میں مکمل ہو جائے، ہمارے دور میں یہی آئیڈیلزم ہے، باقی اس میں تصحیحیں اور اس میں ریفائنمنٹ اور سائیکل گری کا عمل جاری رہتا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر امینہ بی بی کا کوئی لکھی ہوئی تحریر اور مقالہ سنا، یہ بہت ہی عمدہ اچھی بات ہے، ہمارے نوجوان اتنا خوبصورت لکھتے ہیں اور اس کے اعتماد سے اور صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں۔ سیم ہی بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا جو آئے، ہم چونکہ میں شریک میزبان سر تک ہوں کہ میرا نام شامل کر لیا گیا۔ وہ ایک کہتے ہیں ایک شاگرد اور استاد کہیں وہ تھے، تو ان کے مقام و مرتبے کا بھی کوئی یہی تقریباً اندازہ اور سلسلہ تھا، تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ بالکل آپ کی صورتحال ایسے ہے جیسے ہاتھی اور چیمٹی پل سے گزر رہے تھے، تو چیمٹی نے ہاتھی سے کہا کہ جب ہم دونوں پل سے گزرتے ہیں تو یہ کانپتی ہے۔ تو میرے میزبان کی صورتحال بالکل یہی ہے، انہوں نے سارا انتظام کیا، ہمیں صرف اس ادارے کو شرف دیا۔ میں بار بار آپ سب دوستوں سے کہتا رہا ہوں، یہ سب کا ہے، اور یہ ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں گے کہ اس کے در اور ہمارے دلوں کے دروازے بھی سب کے لیے کھلے ہیں۔ ایک استاد تھے یہاں فارسی کے جنہوں نے پاکستان کو بڑا ایک امتیاز دیا، استاد احمد منظوی۔ دیکھیں مسلم دنیا میں صرف پاکستان ہے جن کے کم از کم فارسی خطی نسخوں کی انٹیگریٹڈ کیٹلاگ موجود، کسی اسلامی ملک کی نہیں ہے، ہمارے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ہر جو لفظ لکھا گیا اس کا اتنا حق ہے کہ کم از کم ایک دفعہ چھپے، اس کے بعد پھر دنیا فیصلہ کرے گی اس کو پھر چھپنا ہے یا نہیں چھپنا۔ تو اسی بنا پر یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی تو 1000 فنکشن ہونے چاہیے، پھر بھی ان کا مرتبہ شاید اس کا جو جس مقام کا متقاضی ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں ان لوگوں کو بھی یہاں دروازہ کھلا ہے جنہوں نے کچھ ابتدا میں کام کیا تاکہ یہ خلا نہ پر ہو جائے۔ ہمارے بہت ممتاز شاعر اور ادیب ہیں
اور ان کی اس روایت کو لکھنے اور تخلیق کرنے کی آگے بڑھنے کے لیے یہی جگہ ہے. اکادمی ادبیات ہے یا مقتدر قومی زبان یا ادارہ فروغ قومی زبان ہے اور جگہیں. تو آپ ہمیشہ تشریف لائیں اور ہم آپ کا ویلکم بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی صحیح، ہم بھی سیکھیں گے اور بھی. میں بہت سے دوستوں کا جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہے خود آئے اور ساتھ دوستوں کو بھی لائے، جیسے محترمہ پروفیسر ڈاکٹر کیسر علوی صاحب کا اور دوستوں کا، کہ آپ لوگ تشریف لائے. ان کی وہ یونیورسٹی ویمن کی جو تنظیم ہے جس کی یہ صدر ہیں، تو بہت ہی اچھا ہے. ہم ممنون احسان ہیں اور انشاءاللہ ایسی تقاریب پھر بھی ہوتی رہیں گی. اور آپ دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ مہربانی کیا کریں، تشریف لایا کریں. تھینک یو ویری مچ سر. پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب میرے ساتھ آج کی اس تقریب کے میزبان بھی اور تقریب کے مہمان خصوصی بھی. بہت دل نواز اور مہربان شخصیت انہوں نے جس طرح کے کلمات میرے بارے میں بھی کہے، میں ان کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین حضرات، میں ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا، مہمان گرامی کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جوش صاحب کی اس کتاب کی تقریب کی برکت ہے کہ موسم اتنا خوبصورت ہو گیا ہے. باہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا، میں ایک مرتبہ پھر یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری آج کی اس تقریب میں جوش صاحب کی پوتی، جن کی وجہ سے، جن کے سبب سے ہم جوش صاحب کے اس قیمتی خزینوں تک پہنچے ہیں، محترمہ تبسم اخلاق ملیح آبادی یہاں تشریف فرما ہے. میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اب آپ بہت احترام کے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے سرکار عارف صاحب آج بھی اس تقریب میں سب سے پہلے تشریف لائے تھے. سب سے آخر میں بولیں گے اور اپنے وقت میں بہت آدھا گھنٹہ. اور یہ میں تو سبھی احباب سے کہتا ہوں کہ دیکھیے وقت جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور وقت پہ آنا چاہیے اور ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے. اور ہمیشہ میں تقریب کے اختتام پر ایک طرح سے رونے کی حد تک یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر ادیب اور شاعری جو ہے وہ وقت کی پابندی کا احترام نہیں کریں گے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں پسند احترام ملتمس گزار ہوں. جناب افتخار الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. برادر عزیز و مکرم سلیم مظہر صاحب، عزیزم حسن سجاد صاحب، برادرم اختر عثمان، عزیزم محبوب ظفر، میں بالکل توثیق کرتا ہوں اور برادرم سلیم مظہر کی کہ محبوب ظفر بہت محنت کرتے ہیں اور یعنی یہ کوئی تکلفاً یہ بات نہیں کہی جا رہی. 10 آدمی محفلوں میں جمع ہو جائیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اچھے جائے کہ شہر کے اتنے اہم لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور بعض لوگوں کو تو بہت دنوں کے بعد دیکھا تو جی خوش ہوا اور انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی تقریبات میں تشریف لائیں گے. خواتین و حضرات، یہ بہت ہی اہم دن ہے اور ہمارے کسی بھی بڑے شاعر، کسی بھی بڑے ادیب، کسی بھی بڑے عالم اسکالر کی کوئی تحریر جیسے کہ جوش صاحب کا مقام، یہ کوئی موازنہ یا نیس و دبیر کا موقع نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں کہ وہ کس سے کمتر شاعر تھے، کون ان سے بہتر شاعر تھا. ایک نثر کی کتاب شائع ہوئی ہے، یہ ان کی ڈائری ایک طرح سے تھی. وہ اس میں نقل کرتے جاتے تھے اور اس کی اشاعت اگر جوش کی تفہیم میں کوئی آسانی پیدا کرتی ہے، سہولت پیدا کرتی ہے تو اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے. ہمارے پچھلے 3-4 برس رسائی ادب کے اعتبار سے خاص طور پر بہت اہم رہے. میر انیس کی کہ 111 مرثیے چھپے، پھر مرزا دبیر کی کہ مرثیوں کی 5 جلدیں آئیں، پھر ہمارے جوش صاحب کی سمجھیے 4 جلدوں میں ہلال نقوی صاحب کا کام. اچھا، اب وہ ہلال نقوی صاحب نے 2 ان کی نثر پہ بھی کام کیا، انتقادیات جوش، جس میں ان کی تنقیدی بصیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں انہوں نے جمع کیں.
ان کے خطوط سے وہ حصے جو ان کے گویا تنقیدی ڈسپلن جو ہے اس کے حوالے سے، اور پھر یادوں کی برات کا تذکرہ ہوا۔ اب یہ ایک لفظ استعمال کیا سلیم نے، اور جیسے ملفوظات ہمارے ہاں ہوتے تھے کہ بلا تشبیہ، میں آپ سے گزارش کروں کلمات الاحساس جنہیں ہم کہتے ہیں اس میں ایک ایک دو دو باقاعدہ ایک صنف ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جرمن ادب میں بہت ہی مقبول ہے، وہ ایفورزم کہتے ہیں اس کو، کہ دو دو تین تین جملوں کی کوئی ایک دانش مندانہ بات اس کو نقل کرنا۔ ہمارے ملفوظات کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ صوفیہ کے ملفوظات دیکھیں گے تو انہوں نے مختلف موضوعات پر باتیں کہی ہوئی ہیں۔ توکل اس کو کہتے ہیں، سلوک اس کو کہتے ہیں، مقام اس کو کہتے ہیں، قطب یہ ہوتا ہے، استغناء اس کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے زندگی کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اب ہم 21ویں صدی میں زندہ ہیں، تو ہمیں یہ شاید کوئی تھوڑی بہت ہماری ترقی ہو گئی ہوگی فکر کی، اور ہم اس منزل میں آ گئے ہوں گے کہ اختلافی باتوں کو ہم برداشت کر سکتے ہوں۔ آج سے 200 سال پہلے میر صاحب نے لکھا کہ میر کیا کہ پہر کے قشقہ کھینچا دیر میں میر کے دین و مذہب کو تم پوچھتے کیا ہو، انہوں نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا۔ اگر آج وہ یہ شعر پڑھ رہے ہوتے تو مرتد قرار دے کے سنسار ہو جاتے۔ یعنی بے شمار شعر سودا کے، میر کے، بزرگوں کے ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے بالکل جو رسمیات مذہب ہیں اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اصول دین پر حملہ آور ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو صاحب جو ہیں وہ اب یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ ان کے شعری محاسن پہ گفتگو ہو اور ان کی تضادات پہ گفتگو ہو۔ ہم اپنے آپ کو اس کتاب تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو صاحب کی پوری شخصیت جو ہے اس میں تضادات بہت ہیں۔ وہ خود طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ خود نواب فقیر محمد خان گویا ان کے جو دادا تھے وہ صاحب منصب جاگیردار تھے، ان کے والد تک، ان کے دادا تک، یعنی نواب بشیر احمد ان کا اسم گرامی تھا۔ یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ نواب لکھتے تھے۔ یہ انہوں نے جو صاحب نے اپنے نام کے ساتھ ایک تبدیلی کی، پہلے تو انہوں نے شبیر احمد کو انہوں نے شبیر حسن سے بدلا اور نوابی سے خارج کیا۔ اچھا، لیکن ساری زندگی وہ عام انسانوں کے بارے میں گفتگو بھی کرتے رہے، اور جس کی طرف اشارہ ہوا کہ مگر ان کی ساری زندگی اشرافیہ کے طور پر طبقہ اشرافیہ سے ان کا تعلق رہا، اور ان کی زندگی کے تمام بنیادی رویے جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو طبقات عمرہ کے ہیں، جو طبقہ عمرہ کے ہوتے ہیں۔ ایک بات، اب اس زمانے میں جو صاحب کے بارے میں جو بنیادی اختلافی صورتیں پیدا ہوئی، انہوں نے مذہب کے بارے میں کہ مذہب کی رسمیات، لکھنؤ میں وہ پلے بڑھے اور کسی حد تک شیعت کی طرف مائل نہ سمجھیے، یعنی تہذیبی طور پر عزاداری کی طرف مائل ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا حملہ جو کیا وہ تاجران خون حسین پہ کیا۔ ذاکر سے خطاب، خون اہل بیت میں لقمے کو ترک کرتا ہے تو، اور کب تک یہ ممبروں پر تاجرانہ شور و شین۔ تو یعنی مذہب سے، یعنی انہوں نے مرثیے لکھے، امام حسین پر گفتگو کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحب نے، اختر عثمان نے یہ بات کہی جو اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے کہ جو صاحب نے اپنی نظم کو کبھی مرثیہ نہیں کہا، وہ اس کو مسدس کہتے تھے۔ اچھا، اب آپ اس کو مرثیے میں شامل کرتے ہیں تو ضرور شامل کیجئے، اس لیے کہ مرثیے کا موضوع کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور کربلا کا واقعہ ہے، اس لیے جو ان کے 9 مرثیے ہیں وہ جو صاحب خود اس کو مسدس کہتے تھے۔ چنانچہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس میں سراپا اور چہرہ اور ماجرا اور رزم اور دعا اور وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، وہ جو 9-10 عناصر بتائے جاتے ہیں، تو وہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جیسے لکھیں۔
ہمارے یہاں جو مرثیے لکھے، مثلا مصطفیٰ زیدی نے جو مرثیہ لکھا وہ بالکل جدا گانا لکھا، یا فیض صاحب نے جو مرثیہ لکھے تھوڑے سے بند لکھے۔ شاعر کو، تخلیق کار کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنے معافی و ضمیر کو کس طریقے سے ادا کرتا ہے، یہ اس کی آزادی ہے۔ اب رہ گئی بات اس کے حسن کی، اس کے معیار کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہہ کر ہم جو صاحب کا حق ادا نہیں کرتے کہ انہوں نے تکرار لفظی اور لغت میں اضافہ کیا۔ ان کا جو اسلوب نثر ہے، یعنی مثلا یہ سلیم نے ایک بات یادوں کی برات کے بارے میں کہی، یادوں کی برات کے بیشتر واقعات کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اتنا سا تھا اور اس میں اتنی افسانہ ترازی کی گئی۔ اچھا، فوراً ہی اس کے چھپتے ہی وہ اسکینڈلس ہو گیا، اور یادوں کی برات جو ہے وہ میرے خیال میں جو اردو کی سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں ہیں، اس میں اب وہ کیا اپنے نثری اسلوب کی وجہ سے، یعنی یہ بات غور کرنے کی ہے، اس لیے کہ وہ تو اسلوب ان کا بہت مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، اور میں بہت ہی دیانتداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو محمل و جرس بھی اور یہ جو کتاب ہے ذکر و فکر، میں نے اس کو دیکھا ہے، مجھے ظاہر ہے کہ مجھے اس کتاب کے بہت سے مندرجات ایسے ہیں جس سے جو میرے معتقدات کے خلاف ہیں۔ یہ میرے معتقدات تو نہیں ہیں، تو جوڑ صاحب کے معتقدات ہیں۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے، ان کو یہ حق دیجئے کہ وہ اپنے معتقدات کا اظہار کریں، اور اب اتنا حوصلہ پیدا کیجئے کہ جو آپ کے جو سیٹ پیٹرنز ہیں اس سے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے تو اس کو سوچیں، غور کریں، مسترد کریں، لیکن یہ کہ اس کو پڑھیں، اس کا جائزہ لیں۔ اب ان کا ایک خیال یہ تھا کہ وہ بہت ہی ریشنلسٹ ہیں اور ایز اگینسٹ اقبال، مثلا یہ کوئی مقابلہ کرنے کی بات نہیں، وہ کیونکہ عشق کی بہت باتیں کرتے تھے تو انہوں نے عقل پر بہت اور خرد پر اور دانش مندی پر بہت زور دیا۔ دوسری بات یہ کہ آخر عمر تک یہ جو ہمارے حسن سجاد صاحب ہیں، انہوں نے کیونکہ یہ مسلمان بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، تو انہوں نے ان کے بعض جملے نہیں پڑھے، اور وہی جملے اس کی جان ہیں۔ فتنہ آخر الزماں کا جو بیان ہے وہ تو بچوں کو سنانے کا ہے، اس سے بچے بہت سیکھ سکتے ہیں کہ کیا 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 جانا چاہیے۔ ہم آغوشی راہ، کیا شبلی کا شعر آپ نے پڑھا؟ میں بہت دیر سے اس کو بھولا ہوا تھا۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں۔ اچھا، اب ایک بات یہ داد دینی چاہیے، دیکھیے 42 برس گزر گئے اور محمل و جرس کا نسخہ ہمارے شہر میں موجود تھا اور وہ شائع نہیں ہوا، تو اب اس کو انہوں نے عدیل زیدی صاحب نے شائع کیا، اس کی ان کو داد ملنی چاہیے، اور انہوں نے اس پہ آصف الدولہ کے بعد یہ دوسرا آدمی ہے جو دوسروں کا کلام چھپا رہا ہے۔ اب خدا نہ کرے کہ اس کا انجام بھی آصف الدولہ والا ہو، لیکن یہ کہ محمل و جرس انہوں نے چھپائی اور اس کے بعد یہ فکر و ذکر انہوں نے چھپائی، خالصتاً کوئی ان سے سوائے جوش کی محبت کے اور جوش کے تعلق کے اور ادب سے تعلق۔ دیکھیے باہر رہتے ہوئے ایک صاحب ہیں اقبال حیدر ان کا نام ہے، انہوں نے کراچی میں ان کے نام سے ایک عمارت تعمیر کرائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب سے دوستی ہے اور تعلق ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ یعنی یہ اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، وگرنہ بہت سی ایسی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، ذاتی بھی کہ جس میں ان سے اختلافی صورتیں ہیں، مگر اختلاف کے ساتھ آپ ایک شخص کو اس بات کا حق دیجئے کہ وہ اپنی بات کہے۔ زندگی کے بارے میں ان کی ایک رائے ہے، وہ رائے دیتے ہیں، دانش کے بارے میں، عقل کے بارے میں، جو نظام زندگی ہے اس کے بارے میں، رسمیات کے بارے میں، بعض مسلمات کے بارے میں بعض جگہ انہوں نے تجاوز بھی کیا ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کوئی آپ کے یعنی اس خیال سے انہوں نے اس کو قلم زد نہیں کیا کہ اس سے محبوب ظفر صاحب کی جو
हैसियत है उसको कोई नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने जो बात समझी, जिस तरीके से समझी, वो उसको लिखा। दूसरी बात ये कि वो उनको अदब का एक वसीक़ा डिस्टर्ब करना भी होता है। अच्छा अदब जो है वो डिस्टर्ब भी करता है, बड़ा अदब जो है वो डिस्टर्ब करता है, मुसलमात से इन्हिराफ करता है, इनकार करता है। और तमाम बड़े शुअरा और बड़े नस्ल निगार जो हैं वो, अच्छा अब मुझे ये बात कहनी चाहिए कि आजकल तनकीद में इंशा बर्दारी बहुत आ गई है, तो ऐसे में अमीना बीबी का मज़मून बहुत अच्छा लगा। बहुत उन्होंने बहुत सरी बजाय इसके कि वो कोई कली फुनने लगाती, उन्होंने सीधे सीधे उनके जो उसलूब पर गुफ्तगू की और उसके जो टेक्स्ट है, अपने आप को टेक्स्ट तक किताब के महदूद रखा। ये बड़ी बात है, इसलिए कि हम इधर उधर चले जाते हैं और जो असल मौजू होता है उससे गोया इन्हिराफ करते हैं। और बहुत ही अच्छा मज़मून आपने पढ़ा। चाहे हसन सज्जाद साहब क्योंकि उस्ताद हैं, तो उस्तादों का जो करीना होता है, मिसालें दे के समझाते हैं, तो हम लोगों को भी बच्चे ही समझते हैं। और उसी तरीके से हमें बताया कि भाई देखो ये जुमला जो है इसमें ये बात है, होना चाहिए। इसलिए कि सभी सतह ज़हनी के लोग होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है और उसकी तरफ तवज्जो दिलानी पड़ती है। और किसी एक किताब में अगर 4-5 बातें ऐसी हों कि जो आप गिरह में बांध सकते हैं और ज़िंदगी में को समझने में आपके मददगार हो सकते हैं, तो वो किताब ऐसी है कि उसको पढ़ा जाना चाहिए। और ज़िक्र फ़िक्र ऐसी किताब है कि जो आप एक सांस में नहीं पढ़ सकते, यानी इसके बावजूद कि उसमें बाज़ पौधे आते हैं जिसमें वो जो अशब कलम जो है वो बेकाबू हो जाता है, मगर जोश साहब को इजाज़त है कि वो जिधर जाना चाहें जाएं और आप उनसे निराफ है उसको उससे सरफ नज़र करें जो आप उससे सीख सकते हैं। बेशुमार ऐसे यानी हमने ये सुना है ये कि जब वो लुग़त बोर्ड में थे तो बाज़ औक़ात मिसालें नहीं मिलती थी, तो लोग जोड़ साहब पास जाते थे कि जोड़ साहब ये लफ्ज़ है इसकी मिसाल नहीं, तो वो खुद ही शेर करके और दे देते थे और वो इस्तिनाद के दर्जे को पहुंची हुई बात होती थी। अच्छा, अब जाहिर है कि जब हम ये कहते हैं कि वो हमारे बहुत से लोगों के बारे में ये है कि वो फ़ारसी के ये सलीम बैठे हुए हैं, ये इनके सामने मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ मैं बाद सिलेक्शन बोर्ड्स में जाता था, वो उस पर लिखा हुआ होता था लैंग्वेजेस नोन, आगे लिख देते थे अरबिक, पर्शियन, फला फला, तो उनकी फ़ारसी बस इतनी बता सकते थे फ़ारसी में। अरबी कुरान शरीफ पढ़ लेते लेकिन सामने लिख देते थे अरबिक। तो ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी अंग्रेज़ी की इस्तेदाद हमें मालूम है कितनी होगी, है नहीं, लेकिन अब ये रवाज था उस ज़माने में करते थे। और ज़ाहिर है कि जो फ़िलासफ़र्स हैं जितने, अब उन्होंने तज़किरा किया है, बाज़ बुज़ुर्गों का तज़किरा किया है, बाज़ हमारे यहाँ जो मजलिसी इल्म था उसमें बड़ी जान थी। जो हम ये एक जुमला लिखा जाता था कि उलूम मुतदाविला, अब ये जो उलूम मुतदाविला था उसका मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं था कि वो शेर पढ़ लेते थे, उनको जो मंतिक़ भी, हिकमत भी, तारीख़ भी, सीरत भी सब पढ़ाया जाता था। और जो लोग उनसे मिले हैं और वो बताएंगे आपको कि वो बहुत फ़िक्रंगेज़ गुफ्तगू करते थे और उनकी ज़िंदगी में बज़ाहिर वो एक शायर के तौर पर एक लावाली ज़िंदगी, आप फ़ारूक जमाल को देख के अंदाज़ा न करें वो एक बहुत ही मुरतब ज़िंदगी थी। वो एक ख़ास वक्त से उठते थे, ख़ास वक्त से शेर लिखते थे, ख़ास वक्त से खाना खाते थे, ख़ास वक्त पर इन लोगों को कमरे से बाहर निकाल देते थे तो उनकी ज़िंदगी बेहद मुनज़्ज़म और बहुत ही मुरतब ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और ये जो जब आप इसको किताब को देखेंगे तो अच्छा कुछ नहीं है, अगर आपको हर सफ़े से अगर आप, यानी मैं तो कोई शायर वार क्या हूँ,
لیکن تھوڑا بہت جو بھی میں نے پڑھا ہے میں تو اس سے 2-4 لفظ روزانہ پڑھ لیتا ہوں اور یاد کر لیتا ہوں، اور مجھے لغت کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی صنعت سے یاد کر لیتا ہوں۔ تو جوش صاحب کی کتاب پڑھیے، اس سے استفادہ کیجیے، کہیں پر وہ باتیں آپ کے مسلمات کے خلاف کہیں وہ بات کر رہے ہیں کوئی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ کہ آپ کا جو خدا ہے، ہمارا جو خدا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے اتنے سورہ رحمان نعتیں اس قدر خوبصورت لکھی ہیں، جس نے امیر المومنین کا ایسا قصیدہ لکھا ہے، جس نے امام حسین کے 9 مرثیے لکھے ہیں، جس نے انگریزوں کے خلاف اس وقت جد و جہد کی جس وقت کوئی جد و جہد کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا، یعنی کمپنی بہادر سے خطاب وغیرہ جو ہے وہ بہت پہلے، ابھی ترقی پسند تحریک کے یعنی 1935 سے کہیں پہلے۔ اب یہ جو آپ روزانہ جب کبھی کوئی ایک خاص طبقہ برسر اقتدار آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب بوئے گل نہ موج سوا مانگتے ہیں لوگ، وہ حفظ ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ یہ لو کی دعا انہوں نے اس وقت مانگی تھی، یعنی 1922 کے قریب کہیں ان کی کسی نظم کا یہ حصہ ہے۔ تو وہ بہت ہی انگریزوں کے خلاف، زمینداروں کے خلاف، علماء کے خلاف جو ایک استحصالی نظام تھا ہمارا، اس کے خلاف مسلسل وہ لکھتے رہے۔ کس نے لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے حوروں کے شوہر، یہ لمیہ کیا، یہ قیامت کے دن، اور یہ جو سر پہ جب کیریکیچر لکھا ہے کہ سر پہ چھٹیاں مردہ چوہے کی طرح پھولی ہوئی، تو جب کسی کو مارتے تھے، کوئی اردو شاعری میں کسی نے کیریکیچر اس قدر اچھا نہیں لکھا جتنا جو صاحب نے لکھا۔ اس کو پڑھیے، اس کو سیکھیے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ان کے ہر مصرے سے، میں تو ان کے شوخ مصروں سے بھی سیکھتا ہوں۔ باہوں کی چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، باہوں کے چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، بستر کی شکن میں کبھی ٹوٹے ہوئے پیما، باہوں کے چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، بستر کی شکن میں کبھی ٹوٹے ہوئے پیما، خوش ہو تو مسلمان جو ناخوش ہو تو کافر، جب موج میں آ جائے نہ کافر نہ مسلمان۔ جی تو بھائی ہم نے تو اسی سے سیکھا کہ وہ کب منزل آتی ہے جب آدمی نہ کافر رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے۔ اب یہ میں یعنی یہ بات یہاں کہہ رہا ہوں، ایک آدھ آدمی یہاں ایسا ہوگا کہ جو جانتا ہوگا کہ وہ جو یہ فاروق جماعت جانتا ہے، اور فاروق جماعت یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ جو فتنہ آخر الزماں جن بی بی کا تذکرہ ہے وہ اسی شہر میں رہتی ہیں۔ اچھا خیر، مگر جو صاحب نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا، اس طرح سے کوئی نام نہیں لیا کبھی نہایت۔ اچھا اگر آپ نے ان سے گفتگو کی ہو، ان کی گفتگو میں آپ سنتے جائیے اور بس سنتے جائیے، یعنی مطلب بولتے تھے شعر کی طرح بولتے تھے، اور ان کے جو مصرے ہیں، ان کا جو شکو ہے، ان کی جو لہجے کی صلابت ہے، ان کی جو تکرار لفظی سے جو آہنگ پیدا کرتے ہیں، وہ کیسا ہے، کیسا تنوع ہے۔ یہ شاعری پہ بات کرنے کا یہ محل نہیں ہے، مگر ان کی نثر کا جو آہنگ ہے وہ شعر کے کتنا قریب ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ کتاب خرید کے پڑھیے اور لطف اندوز ہوئیے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ بڑی مہربانی، بہت کریں۔ مغفرت کتاب ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے باقی کچھ کیا بھی ہو محنت۔ افتخار اردو بہت محترم افتخار عارف صاحب، جوش صاحب کی اس آخری نثری تحریر فکر و ذکر کے صدر گرامی قدر اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں ان کا انتہائی ممنونیت کے ساتھ احسان مند ہوں کہ ناسازگیت طبع کے باوجود وہ جوش صاحب کی اور لفظ کی محبت میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ سر۔ عارف صاحب نے فرمایا کہ فرخ کی اور جوش صاحب کی جو زندگی تھی وہ مرتب زندگی،
जोश साहब सर अपनी मुरतब ज़िंदगी के बारे में कोई 2-3 अशार कह गए थे, अगर आप इजाज़त दें। जोश साहब ने कहा कि ऐ शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे वो पिछले पहर हल्का इरफा में मिलेगा, और सुबह को वो नाज़िर नज़ारा कुदरत तरफ़ चमनों सहने बयाबा में मिलेगा, और दिन को वो सरगश्त इसरार व मानी शायराए हुनर व कुए बयाबा में मिलेगा, और शाम को वो मर्द खुदा रिंद खराबात रहमत कदे बादा फरोशा में मिलेगा, और रात को वो खलवतिये काकुल व रुखसार बदमे तरव व कूचा खुआ में मिलेगा, और होगा कोई जबर तो वो बंदा मजबूर मुर्दे की तरह कल्ब एहज़ा में मिलेगा। मैं जोश साहब के नशार के साथ कि रोशनी रखचिंदगी ताबिंदगी आदमी हाँ आदमी हाँ आदमी आदमी की खाक में पैगंबरी एक फ़कत पैगंबरी क्या दावरी और शरह सदर करे आदमी आदमी की कदर करे आदमी। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून है, एहसान, बहुत नवाजिश, बहुत करम। और चाय आप हमारे साथ प्लीज़ आप इल्तिमास है कि चाय पीजिए।